بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے چڑچڑاپن کو دور کیسے کیا جائے، یا اگر بچے ضدی ہیں تو ان کی ضد کیسے ختم کریں، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ چھوٹے بچے بہت ضدی ہوتے ہیں۔ بچوں کے مستقل طور پر ضدی بن جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین شروع سے ہی ان کی ہر ضد پوری کرتے آ رہے ہوتے ہیں، تو بچے بڑے ہو کر بھی اسی عادت میں مبتلا رہتے ہیں۔ شروع میں بچہ بہت پیارا لگتا ہے، جو مانگتا ہے اس سے بڑھ کر دلا دیا جاتا ہے، لیکن کچھ بڑا ہونے کے بعد اس کی ہر مانگ پوری نہیں کی جاتی۔ اس طرح بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ پہلے جو مانگتا تھا مل جاتا تھا، لیکن اب میرے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ یوں وہ ضد شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات واقعی خام خواہ کی ضد کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ حل نہیں کہ بچے کو مار پیٹ شروع کر دی جائے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ بچے کی ضد پوری کرنا چھوڑ دیں۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت نکل جائے گی۔ اس میں بھی یہ نہ ہو کہ ایک دم سے بچے کو سب کچھ دلانا چھوڑ دیں، بلکہ کبھی کبھی ضد پوری بھی کر دیا کریں، ورنہ بچہ باغی اور والدین سے بدظن ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں غیر محسوس طور پر یہ بات جم جائے گی کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں ہمارے والدین کا پیار نہیں ملا۔ بہتری اسی میں ہے کہ حکمت عملی سے اپنے بچوں کی ضد کی عادت ختم کریں۔ یاد رکھیے، یہ عادت ایک دم ختم نہیں ہو سکتی۔ بعض والدین اپنی اولاد کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بات بات پر جھاڑتے ہیں، بلکہ مار دھاڑ بھی کرتے ہیں۔ ان کی کوئی ضد پوری نہیں کرتے، ان کا مان نہیں رکھتے، خرچہ کرتے ہیں، بچے کے کہنے پر نہیں کرتے، اپنے طور پر جو سمجھ آتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بچے اپنے والدین سے باغی ہو جاتے ہیں اور پھر بیچارے نافرمانی پر اتر کر اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرنا ایک مہارت ہے۔ بچے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی غلطیوں کا جب سب کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو یہ اس کی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہے۔ بچے کو خارجی عوامل کی وجہ سے غصہ آنا اسے ضدی بناتا ہے۔ بچے کا ایسے احساسات کا سامنا کرنا جن کا وہ اظہار نہیں کر سکتا، جیسے نیند آنا، بھوک محسوس کرنا، تنگی محسوس کرنا یا سردی یا گرمی لگنا۔ عام طور پر گرمی کی وجہ سے بچوں میں چڑچڑاپن اور ضد پیدا ہوتی ہے۔ بچے کی پرورش اگر منتشر خاندان میں ہو تو وہ اس میں ضد کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا اپنے بہن بھائیوں کی نسبت اپنے ساتھ عدم و انصاف کا احساس ہونا، والدین کی طرف سے حد سے زیادہ لاڈ ملنا، ضرورت سے زیادہ سزا، بار بار سرزنش اور پوچھ گچھ بھی اسے ضدی بناتی ہے۔ بچے کے اعتماد میں اضافہ کریں۔ اپنے بچے کو اس کی اہلیت اور قدر سے آگاہ کریں۔ فیملی میں اس کی موجودگی اور اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ اپنے فیصلوں میں بچے کو شامل کریں اور کسی مسئلے کو حل کرنے میں اس کی مدد اور اس کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں۔ بچے کو ذمہ دار بنانے کے لیے کام سونپیں تاکہ وہ ذمہ دار بنے اور اپنی توانائی لگائے۔ اسے احساس ہو کہ اس کا موجود ہونا اہم ہے۔ معاشرے کے ساتھ بچے کا انضمام، بچے کے دوست ہونا بہت ضروری ہے۔ اسے مثبت شخصیت کا مالک بنائیں۔ کچھ مائیں اپنے بچوں کو حادثات، حسد اور لوگوں کی آنکھوں کے خوف سے گھروں میں بند کر دیتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی پرورش درست نہیں ہوتی اور وہ معاشرے سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے آس پاس کی چیزیں توڑ کر خراب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ماں کو اس کی عمر کے بچوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور اسے عام معاشرتی زندگی گزارنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ بچے کو مارنے، لعن طعن کیے بغیر مشورے دیں اور نصیحت کریں اور پیار و اطمینان سے مشورے دیں اور اس کی گھبراہٹ کو دور کریں۔ بچے کی شخصیت ماحول اور خاندان سے تشکیل پاتی ہے۔ بچہ ایک مربوط اور پرسکون کنبے میں پرورش پاتا ہے تو مضبوط شخصیت کا مالک بنتا ہے۔ بچے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ محبت سب سے پہلے گھر اور کنبے سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو پھر وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے ساتھ بڑا ہوگا اور اسے نفسیاتی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ خراب برتاؤ، گھبراہٹ اور تناؤ کے ماحول میں بڑھے گا اور اسے وراثت میں خود غرضی ملے گی۔
محبت کسی بھی صحت مند نفسیاتی زندگی کی اساس ہے۔ مثلاً ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا، بھائی کبھی اپنے بیٹے کو لے کے آنا۔ اگلے دن وزیر اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور پیار کرنے لگا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اچھا بچے کو آج کے بعد رونے مت دینا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اس کی ہر بات کیسے پوری کی جائے؟ بادشاہ نے کہا، اس میں کون سی بات ہے، میں سب کو کہہ دیتا ہوں کہ بچے کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے پورا کر دیا جائے اور اسے رونے نہ دیا جائے۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بچے کی خواہش پر ایک ہاتھی لایا گیا جس سے وہ تھوڑی دیر کھیلتا رہا، لیکن بعد میں رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اب کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے سوئی کے ساتھ کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس بچے کو سوئی پیش کر دی گئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، ارے آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جی اس ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزار دیں۔ والدین اگر بچوں سے حد درجہ مخلص ہوتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انمول رشتے کو مزید بااعتماد بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ رویہ دوستانہ ہو مگر اس میں بے تکلفی نہ ہو۔ چنانچہ بچے کی ہر جائز خواہش اور مطالبہ ضرور پورا کرے، لیکن اگر بچہ کوئی نقصان دہ چیز مانگے یا وہ مہنگی ہو یا اس کے لیے موزوں نہ ہو تو بچے کو اس شے کے متبادل پر راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے بچے کی ضد ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ بچے کا اپنے بہن بھائی یا دوسرے بچوں سے موازنہ کرتے رہنا یا بچوں میں یکساں سلوک نہ رکھنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے۔ جو بچے سمجھتے ہیں کہ ان سے انصاف نہیں کیا جا رہا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اندر ہی اندر پرکھتے رہتے ہیں یا پھر احتجاج کا راستہ اپناتے ہوئے غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ والدین کو چاہیے کہ ان کے امور کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ بچے دوسرے کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ جس کا رویہ بچے پر اثر پڑتا ہے، جیسے کوئی غصے کا تیز ہو یا پھر ضدی ہو، تو اس کو دیکھ کر بچے بھی اس رویے کو اپنا لیتے ہیں۔ ماحول کا بچے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک اچھا ماحول ہی بچے کی مثالی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات بچے کو ایسے معاملات کا سامنا ہوتا ہے جن کا وہ مناسب انداز میں اظہار نہیں کر پاتے، تو ان میں چڑچڑاپن اور ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً نیند نہ آنا، بھوک محسوس کرنا یا سردی گرمی لگنا وغیرہ۔ گرمی کی وجہ سے بچوں میں یہ کیفیت اکثر دیکھی گئی ہے۔ بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لے اور یوں ہی کچھ دیر مضبوطی سے تھامے رکھے یا پھر اس سے بات چیت کرے، مگر اس حالت میں بچے کو بالکل نظر انداز نہ کرے۔ اس حالت میں بچے کی تعریف کرے، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ ایسی حالت میں بچے کا پہلے سکون سے جائزہ لیں اور اس کی ضد کی وجہ سے جاننے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ کوئی سختی سے مت برتیں۔ بچے کی بوریت دور کرنے کے لیے ہر وقت اس کا ایک پسندیدہ کھلونا اپنے پاس یا قریب ہی رکھیں۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔